بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ ابن سعد علیہ رحمہ نے بطریق سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک مرتبہ قبل از بعثت مکہ کی عورتوں کے درمیان عید میں اختلاف ہو گیا۔ رجب کے مہینے میں ان کی عید ہوتی تھی، مگر اب چونکہ تاریخ کا تعین نہیں ہو پا رہا تھا، جس کی وجہ سے مکہ کی معزز عورتیں ایک بت کے روبرو بیٹھی فیصلے کا انتظار کر رہی تھیں۔ ان میں حضرت خدیجہ بھی تھی۔ اچانک ان کے روبرو انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمودار ہوا اور بلند آواز سے ان کو مخاطب کر کے کہا، اے تیمہ کی عورتوں، ان قریب تمہارے شہر میں ایک نبی کی بعثت ہوگی جس کا نام احمد ہے۔ اللہ اپنی رسالت کے ساتھ اسے مبعوث فرمائے گا، تو تم میں جو کوئی اس کی استطاعت رکھے اس کی زوجہ بن جائے اور نکاح کر لے۔ یہ سن کر اکثر خواتین نے اس کو کنکریاں ماری اور برا بھلا کہا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سکوت اختیار کیا اور ناگواری کا اظہار بھی نہ کیا۔ کہا جاتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے غلام میسرہ سے آپ کے متعلق بہت کچھ سن چکی تھی، اور آپ چونکہ کتب سماویہ کا مطالعہ بھی رکھتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو قوی یقین تھا کہ ایسی بہت سی نشانیاں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری آتی ہیں کہ یہی نبی آخر الزمان ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دور جاہلیت میں طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کا شمار مکہ کی شریف ترین، معزز اور مالدار خواتین میں ہوتا تھا، اس لیے مکہ کے بہت سے شریف خاندانوں کے لوگ ان سے شادی کرنے کے لیے دل میں ارمان لیے بیٹھے تھے، مگر آپ نے جب اپنا کاروان تجارت شام کی طرف بھیجا اور اپنا سامان تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا تو ان کو پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ منافع حاصل ہوا۔ پھر میسرہ اور خزیمہ نے جو سفر کے حالات و واقعات بیان کیے، اس سے آپ سمجھ گئیں کہ یہ تمام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی ہوا ہے۔ لا محالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں راسخ ہو گئی، اور یوں آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا جذبہ بیدار ہوا۔ کاروان تجارت کی کامیاب واپسی کے کچھ عرصہ بعد آپ نے نفیسہ بنت منیہ کو، جو نہایت دانا اور زیرک عورت تھی، اپنے دل کے حال سے آگاہ کیا اور خفیہ طور پر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ معلوم کرے کہ آپ نکاح کی طرف مائل ہیں بھی یا نہیں۔ چنانچہ نفیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے نکاح سے متعلق گفتگو کرنے لگی۔ کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز ہے جو آپ کو نکاح سے مانے ہے؟ فرمایا، میں دنیاوی ساز و سامان نہیں رکھتا۔ کہنے لگی، اگر کوئی عورت ایسی پیدا ہو جائے جو صاحب جمال ہو اور مال وافر رکھتی ہو اور حسب و نسب میں بھی اشرف ہو، اور ساتھ ہی وہ نکاح کے اخراجات وغیرہ کی کفیل بھی ہو، تو کیا آپ قبول فرمائیں گے؟ آپ نے دریافت فرمایا، ایسی کون سی عورت ہے؟ کہنے لگیں، خدیجہ بنت خویلد آپ کو بہت چاہتی ہیں، اگر آپ فرمائیں تو اسے شوق دلاؤں اور راضی کروں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ نفیسہ بنت منیہ وہاں سے اٹھیں اور سیدھا سیدہ خدیجہ کے پاس حاضر ہو گئیں اور کہا، مبارک ہو، وہ بھی آپ کو چاہتے ہیں، یعنی اس رشتہ سے راضی ہیں۔ اس پر سیدہ خدیجہ بہت خوش ہوئیں اور مسرت کا اظہار کیا۔ یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر اپنے چچاؤں سے کیا۔ ان میں سے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ خویلد والد سیدہ خدیجہ کے پاس گئے اور رشتہ طلب کیا۔ روضۃ الاحباب میں ہے کہ صحیح یہ ہے کہ اس وقت سیدہ خدیجہ کے والد زندہ نہ تھے، بلکہ وہ آپ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس گئے تھے۔ چنانچہ یہ مبارک گھڑی طے کر دی گئی۔ بارات کا دن آیا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر کو شاہانہ طریق سے آراستہ کیا ہوا تھا۔ نفیس چادریں بچھائی گئیں، نوکر چاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و اکرام کے لیے قطار در قطار کھڑے تھے۔ چنانچہ جب بارات آئی تو اس میں دلہا امام الانبیاء والمرسلین، تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
اور باراتیوں میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طالب اور آپ کے دیگر چچا اور یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر روسائے شہر شامل تھے۔ پہلے نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا: حمد و ثنا اس خدائے برتر کی جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل کی نسل سے گردانا اور اپنے گھر کا محافظ و پیشوا بنایا، اور گھر کو ہمارے لیے فراوانی بخشی کہ اطراف و جوانب سے اس کی زیارت کے لیے آئیں، اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا۔ حمد الہی کے بعد یقیناً میرا یہ بھتیجا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جوان ہے کہ کوئی قریشی مرد اس کے ہم پلہ نہیں، یہ سب پر بھاری ہے، اسے ترجیح حاصل ہوتی ہے، اگرچہ اس کے پاس مال کم ہے، لیکن مال تو زائل ہونے والی چیز ہے اور فانی ہے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جسے تم جانتے ہو۔ انہوں نے یعنی میرے اس بھتیجے نے خدیجہ بنت خویلد کو نکاح کا پیغام دیا اور میرے مال سے ایک مقدار بطور مہر ادا کیا، جس میں نقد بھی ہے اور ادار بھی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اس کے بعد میرے اس بھتیجے کے لیے بہت بڑی خبر اور عظیم معاملہ ہے۔ روضۃ الاحباب میں ہے کہ جب حضرت ابو طالب نے خطبہ مکمل کیا تو ورقہ بن نوفل اور عمرو بن اسد نے بھی خطبے پڑھے۔ اس عقد مبارک کی تکمیل کے بعد حضرت ابو طالب نے ولیمہ کے لیے اونٹ ذبح کیا تھا اور شراف قریش کی شاندار دعوت کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی لونڈیوں کو حکم دیا کہ دف بجا کر رقص و مسرت کا اظہار کریں۔ چنانچہ اس پر مسرت تقریب کا اختتام ہوا تو تمام مہمان اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ اسی روز زفاف واقع ہوا، اور معرج النبوہ میں ہے کہ اسی دن کو زفاف ہوا تھا۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور اپنی تمام ملک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شادی سے بہت خوش ہوئے، اور جناب ابو طالب نے اپنی مسرت کا اظہار ان الفاظ میں کیا: سب خوبیاں اس ذات کے لیے جس نے ہم سے مصیبتیں دور فرمائی اور ہم سے غموں کو اٹھایا۔ ناظرین، بے شک ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بلند مقام و مرتبہ کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ کو سید الانبیاء رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے پسند فرمایا گیا۔ آپ کی عزت و عظمت کا اندازہ آپ صحیحین کی اس حدیث پاک سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے بہتر عورتوں میں مریم اور خدیجہ ہے۔ اور بخاری شریف کی ہی ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم خدا آپ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ نبوت کے 10ویں سال 65 برس کی عمر میں رحلت فرما گئی۔ دعا ہے اللہ پاک ان کی مرکد پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے ذکر خیر کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔